قال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی آخر الزماں سرکار مدینہ راحت و قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. پڑھیں با آواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کمیٹی نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس نورانی محفل کو منعقد کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم جن جن حضرات نے اس میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا ان تمام کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، یہ جو پروگرام رکھا گیا یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ہی رکھا گیا. یہ 12 ربیع الاول شریف یہ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس میں نبی آخر الزماں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے. آج سوشل میڈیا پر اگر دیکھیں، جو حضرات انسٹاگرام چلاتے ہیں یا فیس بک وغیرہ کا یوز کرتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زیادہ تر ان دنوں میں بہت سارے سوالات کہ میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے. پیارے بھائیوں، میلاد النبی منانا قرآن و حدیث میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہ ہیں جن سے ثابت ہے. صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، سب کا طریقہ جداگانہ رہا. صحابہ کرام کچھ اس طرح بھی میلاد مناتے ہیں. کچھ صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایسا روشن دن، ایسا چمکتا ہوا دن آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا. حال تو یہ تھا کہ سورج کی چمک میں کچھ الگ ہی مزہ تھا، چاند کی چاندنی میں کچھ الگ ہی مزہ ہو گیا تھا. جانوروں کا حال تو یہ تھا کہ اونٹنیاں دودھ زیادہ دینے لگیں، بکریاں دودھ زیادہ دینے لگیں، سب کچھ زیادہ ہی ہرا بھرا ہونے لگا. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی حبیب کو بھیجا ہے، ساری دنیا کا نقشہ ہی بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت فرما گئے،
چند لمحے کے لیے جو موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت عطا فرمائی۔ ایسا سیاہ دن بھی ہم نے اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ میلاد ابھی نہیں منایا جا رہا ہے بلکہ صحابہ کرام نے بھی میلادیں پڑھی ہیں۔ خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ برادران ملت اسلامیہ، تابعین نے بھی نعتیں پڑھی ہیں، تابعین نے بھی نعتیں پڑھی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی تو فرماتے ہیں، سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، سکوت آدمیہ، تتمع دور زمان، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم نسیم جسیم وسیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ اشعار گلستہ کتاب کے ہیں۔ وہی پوستا میں آگے فرماتے ہیں، جے بسفت کند سعدی نا تمام، علیک الصلاۃ اے نبی والسلام۔ برادران ملت اسلامیہ، یوں اشعار تو بہت لکھے گئے ہیں، یہاں تک کہ جب بریلی کے احمد رضا لکھتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے۔ آپ کی اوصاف حسنہ بیان کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے تو اپنے حبیب کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں پیدا کی ہیں اپنے حبیب کے لیے پیدا کی ہے۔ آسمان کو بنایا، مصطفیٰ کے لیے بنایا، زمین کو بنایا، مصطفیٰ کے لیے بنایا، آسمان میں چاند کو پیدا کیا، مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا، آسمان میں تاروں کو پیدا کیا، مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اگر آخرت کو بھی پیدا فرمایا ہے، مصطفیٰ کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو پھر کہنے نہیں دیا جائے چاند کی چمک مصطفیٰ کے لیے ہے، چاند کی چمک مصطفیٰ کے لیے ہے، سورج کی روشنی مصطفیٰ کے لیے ہے، دن کی سفیدی مصطفیٰ کے لیے ہے، رات کی سیاہی مصطفیٰ کے لیے ہے، بلبل کی چہک مصطفیٰ کے لیے ہے، گلوں کی مہک مصطفیٰ کے لیے ہے۔ جب اس حدیث پہ نظر بریلی کی احمد رضا کی پڑتی ہے تو وہیں سے پکار اٹھتی ہے، یا رسول اللہ، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، سما کو سمک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ روا تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ مظہری، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ کیا بات ہے حضرت! مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد تو قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میلاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے حالات ذکر کیے جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے۔ قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ابھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر یہ احسان فرما دیا کہ ان میں سے رسول کو بھیجا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ اور بھی آیت کریمہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ جب انہیں آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں کہ کہیں تو میرا رب اپنے حبیب کو یاسین کہہ کے پکار رہا ہے، کہیں والضحیٰ کہہ کے پکار رہا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکار رہا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت آگے تو یوں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کو نبی الانبیاء کہوں یا سید المرسلین
سکتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کو کیا کہوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت اچھے مفتی صاحب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، میرے نبی کی شان۔ آئیے ہم بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، عن ابی ذر الغفاری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعد بطحاء مکہ فوقع احدهما على الارض وقال الاخر بین السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو زنه فرجل فبزنت به فرجحته ثم قال زنه بعشر فبزنت به فرجحتهم ثم قال زنه ب100 فبزنت به فرجحتهم ثم قال زنه ب1000 فبزنت به فرجحتهم كأني انظر اليهم ينتظرون علي من خفة الميزان فقال احدهما لصاحبه اهو لو وزنته بامته لرجحها۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ سننے سے پہلے یہ سماعت کرے کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا، اے عبد القادر تم تو سید الاولیاء ہو، تم تو قطب الاقطاب ہو، تم تو تمام ولیوں کے سردار ہو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم کو کیسے خبر ہوئی، تم کو اس بات کا علم کیسے ہو گیا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں جایا کرتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ یہی سوال حضرت ابو ذر غفاری نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر سنو سنو، ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ میں مکہ شریف کی پتھریلی وادیوں میں تھا، اتنے میں ہوتا کیا ہے دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ تو زمین پر آ جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان ہوا میں رک جاتا ہے۔ اب وہ فرشتہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے یا محمد الرسول اللہ یہی ہے، یا نبی الانبیاء یہی ہے، یا نبی آخر الزمان یہی ہے، یا محبوب کبریا یہی ہے، یا اللہ کے حبیب یہی ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ہاں یہی رسول اللہ ہے، یہی نبی الانبیاء ہے، یہی محبوب کبریا ہے۔ وہ فرشتہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے اگر یہی اللہ کے رسول ہیں تو پھر ایک کام کیا جائے، ان کو ایک ترازو میں وزن کیا جائے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر سنو، مجھ کو ایک شخص سے تولا گیا، ایک شخص سے وزن کیا گیا، فرجحت بھی تو میں اس سے وزن میں زیادہ رہا۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے ایک شخص سے نہیں بلکہ ان کو 10 لوگوں سے وزن کیا جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَوَزَنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، ایک طرف میں ہوں ایک طرف 10 لوگ ہیں، جب وزن کیا جاتا ہے تو میرا وزن ان 10 لوگوں سے بھی زیادہ ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب وہ فرشتہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے ایک یا 10 لوگوں سے نہیں، اگر یہی رسول اللہ ہیں تو ان کو 100 لوگوں سے وزن کیا جائے، 100 لوگوں سے تولا جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فَوَزَنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، جب مجھ کو ان سے وزن کیا گیا تو وہ 100 لوگ بھی ہلکے رہے اور میں بھاری رہا۔ سبحان اللہ۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب وہ فرشتہ کہتا ہے اب ایسا کیا جائے اگر یہی نبی الانبیاء ہے، اگر یہی اللہ کے حبیب ہیں، ان کو